تو فرمایا کہ اگر عزت دار بننا چاہتا ہے اور بہت عزت دار بننا چاہتا ہے، اللہ کی شکایت چھوڑ۔ پھر انہوں نے پوچھا رزق میں کشادگی چاہتا ہوں، صاحب پوچھ لیا پوچھنے والے نے، رزق میں کشادگی چاہتا ہوں۔ قربان، میرے آقا نے کیا طریقہ بتایا ہے، رزق میں کشادگی چاہتا ہوں، فرمایا ہمیشہ باوضو رہو، اللہ تمہارے رزق میں برکت عطا کشادگی عطا کرے۔ عادت بناؤ اپنی باوضو رہنے کی، اس لیے کہ جو باوضو رہتا ہے فرشتوں کو اس کا دوست بنا دیا جاتا ہے۔ جو باوضو رہتا ہے جب وہ مرے گا تو شہداء کی فہرست میں اس کا نام لکھ دیا جائے۔ باوضو رہنے کیا دیا، باوضو رہو، اور باوضو رہنے کی بہت برکت ہے۔ جو باوضو رہتا ہے اس کے دل میں گناہ کی نفرت پیدا ہوتی ہے اور نیکیوں کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور ایک سب سے بڑی بات، یہ تو عنوان کے تحت ہے کہ جو باوضو رہے رزق میں برکت ہوگی، بہت فضیلت ہے۔ ایک فضیلت یہ بھی ہے جو باوضو رہتا ہے وہ اللہ کے قلعے میں محفوظ رہتا ہے۔ اب بتائیں جو اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو، جو اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو، اس کا کون کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اس لیے باوضو رہنے کی عادت بنے۔ کچھ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ اگر استنجا وغیرہ کر لیا، اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو وضو کر لیں گے، اور اکیلے ہوں گے تو وہ ہو جائے گا۔ حالانکہ کوئی فرض و واجب نہیں ہمیشہ باوضو رہنا، یہ تقوی کی بات ہے، کامیابی کی بات ہے، اس کی برکتیں نصیب ہیں۔ ہمیشہ باوضو رہو، بہت برکتیں ہیں، لیکن اب اس کی طرف میں نہیں جاتا۔ پھر عرض کیا، بڑا زبردست سوال ہے، سوال تو سبھی تھے زبردست، لیکن یہ بڑا خاص ہے۔ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بننا چاہتا ہوں، مقام محبوبیت چاہتا ہوں میں کہ اللہ اس کے رسول کا محبوب بن جاؤں۔ تو میرے آقا نے فرمایا اگر اللہ رسول کا محبوب بننا چاہتا ہے تو جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول کو محبوب ہے تو بھی اس سے محبت کر، اور جس چیز کو اللہ اس کے رسول نے ناپسند کیا تو ان چیزوں کو ناپسند کر۔ اللہ کا بھی محبوب بنے گا، رسول اللہ کا بھی محبوب بنے گا۔ جس چیز سے حضور نے پیار کر لیا تم بھی پیار کر۔ اب یہاں بہت خاص بات کرنے چلا ہوں، اگر دل و دماغ حاضر ہے، تین گفتگو تقریریں ہوں گئی اسی حدیث پر، لیکن کچھ یاد رہے یا نہ رہے یہ میری بات یاد رکھ لینا اور گانٹ مان لینا زندگی بھر۔ آقا نے کیا فرمایا؟ اللہ رسول کا محبوب ہے، اگر اللہ رسول کا محبوب بننا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ جس سے اللہ اس کے رسول محبت کرتے ہیں تو بھی محبت کر، تو کیا ہو جائے گا؟ تو محبوب خدا بھی ہوگا اور محبوب مصطفیٰ جان رحمت بھی ہوگا۔ کس وجہ سے؟ جس سے اللہ رسول محبت کرتے ہیں اس سے تو بھی محبت کر۔ ٹھیک؟ قربان، رسول اللہ پوری رات کس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہے؟ حضور کی امت کے لیے۔ اور اللہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے؟ 70 ماہوں سے زیادہ۔ اور آقا فرماتے کہ اللہ رسول کا محبوب بننا ہے تو کرنا کیا ہے؟ جس سے اللہ رسول محبت کرتے تو بھی اس سے محبت کر، تو محبوب ہو جائے گا۔ اب پتا چلا حضور کی امت سے محبت کرو، اللہ کے بندوں سے محبت کرو، اللہ رسول تمہیں اپنا محبوب بنا لے۔ لیکن یہاں تو ہے ہی نہیں، زبان کچھ دل کچھ، سینے ملتے ہیں ہاتھ ملتے ہیں لیکن دل نہیں ملتے۔ ایک دوسرے کو بھائی بھائی کہا جاتا ہے لیکن دلوں میں وہی نفرت، وہی عداوت، وہی بغض، وہی حسد، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اس منافقت کا انجام جہنم کا سب سے آخری درجہ ہے۔ اللہ کے محبوب لوگوں سے محبت کرو، اللہ کی مخلوق سے محبت کرو، اللہ حضور کی امت سے محبت کرو۔ ٹھیک ہے اگر کوئی آپ کے ساتھ دشمنی کرتا ہے اس کا اپنا معاملہ ہے، آپ اپنا کام کیے جائیں، ہمیں جو حکم دیا گیا ہم یہ کرتے جائیں، انشاءاللہ اس کی برکت ہمیں نصیب ہوگی۔ محبت کرو، اب انسانوں سے محبت کرو، مخلوق سے محبت کرو، پھر جس چیزوں کو اللہ رسول نے محبوب بنا ان سے محبت کرو، ولیوں سے محبت کرو، بلکہ ان غذاؤں سے بھی محبت کرو جو حضور کو پسند۔ اور صحابہ کرام کا حال یہی تھا، صحابہ کا حال یہی تھا۔ حضور کی پسندیدہ غذا کے بارے میں اگر کوئی کچھ کہہ دیتا تو صحابہ جلال میں آ جاتا۔ ایک مرتبہ کدو شریف، لوکی،
ایک شخص نے کہا کہ میں نہیں کھاتا، تو ایک صحابی نے تلوار نکال لی، جو چیز میرے محبوب نے پسند کی تو اس کو ناپسند کرتا ہے؟ ٹھیک ہے نہ کھاتا نہ صحیح، لیکن یہ کیوں کہتا ہے کہ میں نہیں پسند کرتا؟ انہوں نے پسند کی مسواک، حضور کو اتنی محبوب تھی۔ میں تو کہتا ہوں کہ عاشقان رسول مسواک سے عشق کرو، حضور کو بہت محبت تھی مسواک سے، بہت محبت تھی۔ جب جب گھر میں آتے تھے تب تب مسواک کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک پوزیشن وہ آئی کہ اپنے ہاتھ سے مسواک بظاہر اٹھانے کی بتقاضۂ بشریت حضور علیہ السلام کی طبیعت نہ رہی، تو حضور علیہ السلام نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو کہا کہ تم مسواک کرا۔ مسواک اتنی زبردست۔ پھر اس لباس سے محبت کرو جس لباس سے حضور محبت کرتے تھے، ان شخصیتوں سے محبت کرو جن سے حضور محبت، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، اہل اللہ، کعبۃ اللہ، مدینہ منورہ، اس سے ہم محبوب بنیں گے۔ بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جن چیزوں سے محبت کرتے تھے، جس کو پسند کر لیتے تھے، تو صحابہ کرام اس کو دہرانے کی کوشش کرتے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک سفر میں تھے، چلتے چلتے ایک درخت کے نیچے سے گزرے اور پھر گزر گئے، پھر واپس آئے، پھر گزرے، پھر واپس آئے، اچک گئے تو آپ کا شملہ درخت سے الجھ گیا، ہنس پڑے۔ لوگوں نے کہا بار بار آئے گئے اور شملہ الجھا دیا۔ فرمایا کہ میرے محبوب مجھے یاد آ گئے کہ جب وہ یہاں سے گزرے تھے تو ان کا شملہ جو ہے وہ اس درخت کی ٹہنی سے الجھ گیا تھا، تو چونکہ ان کا قد میانہ تھا، میرا قد اتنا بڑا نہیں ہے، تو اس لیے میرا نہیں الجھا، تو میں نے جان بوجھ کے الجھایا تاکہ محبوب کی ادا کو ادا کریں۔ تو جن چیزوں سے اللہ رسول محبت کرتے تو مجھ سے محبت کرو، محبوب بن جاؤ۔ اور جس کو اللہ رسول ناپسند کریں، یہ بھی بات ہے، صرف محبت کا معاملہ نہیں، جس کو اللہ رسول ناپسند تم بھی ناپسند کرو۔ گناہ کو اللہ رسول نے ناپسند کیا تم بھی ناپسند کرو۔ یہاں تو حال یہ ہے جناب، کیا رونا روئے، لوگ تو اب گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ دو فیس ہو گئے لوگوں کے، دو چہرے ہو گئے، ایک عوام کے سامنے اور تنہائیوں میں اور۔ نہیں ڈرتے لوگ اللہ ماشاءاللہ۔ ابھی دیکھو کتنا تماشا نہیں چل رہا ہے۔ کہ صحت کم کرنے کے، بلکہ صحت نہیں بلکہ موٹاپا کم کرنے کے نام پر جو دوائیاں فروخت ہو رہی ہے، تو اس کے ایجنٹ لوگ میٹنگ کرتے تو وہ ناچتے۔ اور مجھے تو آج باوثوق ذرائع سے پتا چلا کہ ایک ایسے جناب کو بھی ناچتے دیکھا گیا جن کا تعلق منبر و محراب سے، ناچ رہے ہیں۔ کیوں؟ اوروں کے سامنے ہے تو ولیوں جیسی باتیں ہیں، تنہائیوں میں ہے تو شیطان بنے ہوئے ہیں۔ تو کیا اللہ نہیں دیکھ رہے اکیلے میں؟ اور اب تو کیمرہ سب کو قید کرو۔ اچھا لوگوں کو یہ خیال نہیں رہتا اللہ دیکھ رہا ہے تو کوئی ٹینشن نہیں، ویڈیو بن کر کسی کے پاس چلی گئی تو پریشر بڑھ جاتا ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتے ہیں لوگ، بیماری ان کی بڑھ جاتی ہے، اٹیک آنے لگتا ہے۔ گنبد و مینار کا شہر، گنبد و مینار کا شہر، گنبد و مینار کا شہر۔ گنبد و مینار صرف نجات کے لیے کافی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے شہر میں اتنے گنبد و مینار نہیں ہیں جتنے شہر بغداد میں گنبد و مینار۔ کیا فخر کرتے ہیں لوگ گنبد و مینار، گنبد و مینار۔ گنبد و مینار اسی وقت نجات کا ذریعہ ہے جب اپنے دل کا گنبد اللہ اس کے رسول کی محبت سے بھر چکا ہے اور خشیت ربانی کا گنجینہ بن چکا ہے۔ اگر دل پاپی ہے، دل کے اندر پاپ بھرا ہے، تو کیا دلی سے زیادہ گنبد و مینار ہے؟
کیا دلی کا سہاگ لوگوں نے اجڑتے نہیں دیکھا؟ کیا بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجتے ہوئے لوگوں نے نہیں دیکھا؟ ارے ہمارے یہاں تو خالی گنبد و مینار ہے، عراق میں تو گنبد و مینار بھی تھے، اور ان گنبدوں کے نیچے سونے والے انبیاء ہیں، صحابہ ہیں، اولیاء ہیں، اور اولیاء میں بھی غوث اعظم جیسا ولی، معروف کرکی جیسا ولی، امام حسین جیسی شخصیت، مولا علی جیسی ہستی۔ لیکن عراق والے گنبدوں میں تو تھے، مگر گنبد والوں کے نقش قدم پر نہیں تھے، قدرت نے انہیں بھیک مانگنے پہ مجبور کر دیا۔ کیا گنبد و مینار کی بات کرتے؟ دل کے گنبد کو ذرا سوارو اور سر کے مینار کو ذرا درست کرو، تب کہیں جا کر کے کوئی بات کر۔ ناچ ٹھیک ہے، آپ دوا بیچتے رہیے، آپ جو کرتے رہیے، لیکن آپ عورتوں کو نچا رہے ہیں، اور کتنی بے حیائی، مسلمان بچیاں ناچ رہی، داڑھی والے ناچ رہے، کیا منہ دکھائیں گے اللہ تبارک و تعالی؟ بلکہ میں تو لوگوں سے کہتا ہوں یار، ناچنے والوں کم سے کم اپنی حیثیت تو دیکھو۔ شریف لوگ نہیں ناچتے، بلکہ ایک محقق کی تحقیق ہے اس پر، جانوروں میں جو نیچ ذات کے جانور ہیں وہ ناچتے ہیں، جانوروں میں بھی جو اعلیٰ جانور ہیں وہ نہیں ناچتے۔ سرکس میں آپ نے ناچتے دیکھا ہوگا بندر کو، بھالو کو، کبھی شیر کو ناچتے نہیں دیکھا۔ حالانکہ سرکس کا شیر جنگلی شیر کی طرح نہیں ہے، جنگل کے شیر کی بات ہی الگ ہے۔ سرکس کے شیر کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی غلام، شیر کو غلام بنا لیا، لیکن پھر بھی شیر آگ پر سے کود کے جائے گا، کمان میں سے نکلے گا، یہ کرے گا وہ کرے، لیکن شیر کو سرکس والا بھی نچا نہ سکا۔ کیوں؟ وہ جنگل کا بادشاہ ہے۔ جنگل کے بادشاہ کو غلام بنانے کے بعد بھی سرکس میں نچایا نہ جا سکا، جنگل میں کیا نچایا جائے؟ کیونکہ شیر کو پتہ ہے میرا منصب کیا ہے۔ ناچتے وہ ہیں جو نیچ ذات کی ہوتے، اعلیٰ لوگ نہیں ناچتے۔ جانور کو اپنے منصب کا اتنا احساس ہے، داڑھی والوں اور ٹوپی والوں، سو کارڈ متقی بننے والوں، تمہارا احساس کہاں گیا؟ بیٹیاں ناچ رہی ہے، پیسوں کے اتنے لوبھی ہو گئے کہ پیسہ ملے گا تو کچھ بھی کرو گے، سب خاموش ہے، کوئی کچھ نہیں بولتا، کوئی کچھ نہیں بولتا، بولنے نہیں کسے ہے، اس لیے کہ بولیں گے تو گالیاں سنیں گے، بولیں گے تو کیس ہوگا، بولیں گے تو پھر نفرتیں بڑھے گی۔ میں کہتا ہوں جس اللہ رسول کی در سے ان کا نام جپتے جپتے عزتیں ملی ہیں، اگر حق بولتے ہوئے یہ عزت قربان ہو جائے تو قربان ہو جائے، اس لیے کہ اللہ رسول کے نام پہ ذلیل ہو جانا یہ بھی ہماری عزت کا حصہ ہے۔ تیری خاطر ذلیل ہونا ہے، میری عزت میرے وقار سلام۔ ہم لوگ 1857 کے بعد والے عقیدے والے نہیں ہیں۔ امام احمد ابن حنبل کو ہم نے دیکھا ہے کہ حق کے لیے چابک کھایا، لیکن حق کا پیغام بلند کیا۔ امام حسین کو دیکھا بے گھر ہو گئے۔ یہ تو اللہ ہمارے مولانا غفران صاحب پر ہماری مزید رحمت نازل فرمائے، انہوں نے بر وقت جو ہے نوٹس لیے، مضامین لکھے، اللہ ان کے قلم کو اور تقویت عطا فرمائے۔ لیکن میں کہتا ہوں یاد رکھ، اگر قوم فتنے میں مبتلا ہو اور کوئی نہ بولے، اہل علم نہ بولے، آقا فرماتے وہ گونگا شیطان ہے، گونگا شیطان، اس کے منہ میں قیامت کی مینات کی لگام ڈالی جائے۔ ڈرتے ہو ان سے؟ شراب کے اڈے چلانے والوں کے خلاف کوئی بولنے کو تیار نہیں، جوئے کے دھندے والوں کے خلاف کوئی بولنے، کیوں؟ بھائی بڑی پہنچ ہے ان کی، پتہ نہیں کہاں مار دیں۔ کیوں؟ مارنے والوں کا خوف ہے، بچانے والے کی طرف کوئی امید نہیں۔ کہاں گیا یکش اللہ کا جذبہ؟ میں تو یہ کہتا ہوں کوئی مار دینا، مارنا تو مار دینا، کیونکہ اسی کو تو شہادت کہتے ہیں۔ بستر پہ پیر رگڑ کر مرنے سے بہت اچھی زندگی ہے کہ اللہ کے نام پہ اعلاء کلمت الحق کے لیے اللہ کی راہ میں جان جائے، اور یہ جذبہ اللہ نے خالص اہل سنت کو نوازا ہے۔
خالص اللہ نے، اس لیے کہ فضل حق بھی اہل سنت میں ہیں، کافی مراد آبادی بھی اہل سنت میں ہیں۔ اور ان لوگوں نے یہ جذبہ گھر سے نہیں لایا، یہ تو کربلا سے لایا۔ اور آپ سے کہتا ہوں ہم کیا کر رہے ہیں؟ جو ہوتا ہے بس سب دیکھ رہے ہیں، اور وہ واٹس ایپ پر بس پھیلائے جا رہے ہیں۔ عورتیں بار میں جا رہی ہیں، آپ کا کام کتنا رہ گیا؟ جو آیا اس کو فارورڈ کرو۔ تم کیا کرو گے؟ فارورڈ کرنے کے لیے ہو، روکنا نہیں چاہتے۔ فارورڈ کر کے کون سی خدمت کر رہے ہو دین کی؟ بچیاں اگر بھاگ رہی ہے تو کیا، برقع پہننے والی عورتیں اگر چوری کرتی پکڑا رہی ہے تو کیا اس کو فارورڈ ہی کرنا اپنا کام ہے؟ کسی دکان کے اندر اگر زنا ہونے کی ویڈیو آ گئی تو اسی کو فارورڈ کرنا اپنا کام ہے؟ روکنے کا کوئی پلان نہیں، بلکہ یہ ساری چیزیں تو فارورڈ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ لیکن کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پیٹ میں چوہے کود رہے ہوتے ہیں، کہ جب تک کہ وہ آگے فارورڈ نہیں کرے ان کی طبیعت ہی نہیں بنتی، اور جو آیا دیا دھیان۔ برائی کو روکو، اس لیے کہ اللہ نے اس امت کو جو خیر امت کہا ہے، پہلے نمبر کی بات یہی کی، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں میں ظاہر کی گئی ہو۔ وجہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ نیکی کا حکم دینے سے بڑی عبادت برائی سے روکنا ہے۔ تو ہمیں اللہ کا محبوب اور رسول اللہ کا محبوب بننا ہے، تو جن چیزوں سے انہوں نے محبت کی ہم بھی کریں، اور جن چیزوں کو ناپسند کیا ہم بھی ناپسند کریں۔